میری آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز شروع کروائی. میرے نبی کے صحابہ پیچھے، میرے مصطفیٰ آگے. نماز کے دوران میرے نبی نے ہلکا سا تبسم فرمایا. نماز ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کی لِمَ تَبَسَّمْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ ہم نے آپ کو دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے. اب کوئی نبی کے یاروں سے سوال کرے کہ نماز ادا ہو رہی تھی، نبی نماز پڑھا رہے تھے، تم یہ بتاؤ تم نماز پڑھ رہے تھے یا نبی کا چہرہ تک رہے تھے؟ سوال ہے نا. میں نماز پڑھا رہا ہوں، مقتدی پیچھے، تو مقتدی اسی وقت میرے مسکراہٹ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، میرے رسول میرے آقا مصلی پہ، صحابہ پیچھے، اور تبسم کا سوال کہ حضور مسکرائے کیوں؟ میرے نبی نے تو یہ بالکل نہیں پوچھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا چہرہ تک رہے تھے، کیونکہ مدینے والے آقا کو پتا تھا یہ میرے یار ہیں، ان کا مزاج عبادت یہ ہے، یہ چہرہ میرا تکتے ہیں، نماز خدا کی پڑھتے گئے. اور صحیح حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کنا سارقون نظر الی وجہ رسول اللہ، ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، لیکن حضور آگے مصلی پہ ہوتے، ہم چوری چوری حضور کا چہرہ تک لیا کرتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ ایمان سے بتاؤ، نماز کے دوران جو تر مڑ حضور کا چہرہ تکتے ہوں گے، تو آج کا اگر کوئی مولوی صاحب ہوتے تو ان کو یقیناً سمجھاتے کہ جناب نماز میں تو نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. تو صحابہ نے جوتی اتارنی تھی، ان کے بوتھوں پہ لگانی تھی. انہوں نے کہنا تھا بندے کے بچوں وہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے، نبی کے صحابہ کی نماز وہ ہوتی ہے کہ سر خدا کے لیے جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں کہ جان تو جان ایمان کی ہے حب مصطفیٰ، بجزی ذکر نبی مردود ہے، ذکر خدا گر کرنی ہے عبادت تو یوں کر کہ سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل میرے مدنی کریم آقا کے یاروں نے سوال کیا آقا آپ مسکرائے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جبریل آسمانوں سے زمینوں کے اوپر میری مدد کے لیے آیا تھا، جنگ میں وہ ہمارے ساتھ شریک تھا. جب جنگ مکمل ہوئی جبریل نے سوچا چلو نماز مکمل ہو گئی، جنگ مکمل ہو گئی ہے، اللہ کا نبی نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں. جبریل نے فرشتوں کو واپسی کا آرڈر کیا، لیکن جیسے ہی جبریل آسمانوں پہ پہنچا دروازے آگے سے بند. یار ماشاءاللہ اگر آپ سارے ینگسٹرز اور پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہو تو ذرا جو سمجھ آ رہی ہے اس کو ذوق سے پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ. جبریل امین جس وقت آسمانوں پہ دستک دی اندر سے آواز آئی جبریل رب قدیر نے حکم دیا ہے کہ جبریل گیا میرے حکم پہ تھا، اب تجھے آنا میرے یار کی اجازت سے پڑے گا.
جب تک میرے محبوب کی اجازت نہیں لے کے آئے گا میرے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. جبریل واپس، جبریل آسمانوں سے واپس میرے آقا کے سامنے سے گزرے، سارا لشکر ملائکہ لے کر. وہ بندے اگو گزرن تے منع ہے، فرشتیاں دا کوئی مسئلہ. توجہ ہے نا، کوئی یہ نہ کہہ دے. تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے یارو جبریل میرے سامنے آیا. میں نے جبریل کو دیکھا تو بس میں نے تبسم کر لیا، گویا میرے آقا جبریل کو یہ بتا رہے ہو جبریلا سونیا ساڑیاں بھی تے شانہ تک نہ اسی اجازت نہ دئیے آسمانہ دے دروازے بھی نہیں کھلتے. ہم اگر اجازت نہ دیں آسمانوں کے دروازے آسمان والوں پر بھی نہیں کھلتے. اللہ اللہ، یہ تو حدیث آ گئی، یہ تو حدیث آ گئی جسے تقریباً 20 سے زائد کتب کے اندر روایت کیا گیا ہے. لیکن جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سنیے. میرا نبی کہاں کھڑے ہیں؟ توجہ رہے، میرا نبی کہاں کھڑے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہیں، بدر کے میدان میں. میرے آقا کھڑے تو بدر میں، لیکن دیکھ آسمانوں پہ رہے ہیں، صرف دیکھ ہی نہیں رہے. جو جبریل اور فرشتے میں مکالمہ ہو رہا ہے میرا نبی وہ سن رہا ہے. اور جو نبی آسمانوں کی بولی زمینوں پہ سن سکتا ہے وہ غلاموں کا نعرہ مدینے میں کیوں نہیں سن سکتا؟ ہمیں یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. آقا یار یہ جو سامنے بیٹھے ہو نا آپ نہیں بولو گے تو پچھلے بے شک لگے رہے، گونگے ہو کے نہیں بیٹھو نا یار. ہم نے یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام.